أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان دو قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے اپنے بادشاہ کا شراب نچوڑے گا، واما الآخر، اور دوسرا فیصلب، اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے جو ہیں اس کے سر سے کھانا شروع کر دیں گے، سر کو کھائیں گے، سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم جو ہے سوال کر رہے تھے کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، یہ تعبیر بتا دی گئی۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ وہ قید سے نجات پانے والا ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کیجیے کہ ایک ایسا قیدی بھی موجود ہے جو بے گناہ قیدی ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسے قید میں پڑا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آ جائے اور وہ مجھے رہا کرے۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے یوسف علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے اسے بھلا دیا اور وہ اپنے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے آگاہ نہ کر سکا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس انداز سے وہ قید کے اندر کئی سال جو ہے وہ موجود رہا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اللہ نے انہیں پہلے ایسے معاشرے کے اندر ایسی جگہ جو ہے متمکن فرمایا جو عزیز مصر کا گھر تھا، پھر اللہ نے آپ کو قید میں ڈلوایا تاکہ آپ مزید پالش ہو جائیں، آپ کی پاک دامنی پر آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ پھر اللہ آپ کو مصر کے تخت پر متمکن کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو آزمائش سے گزارا گیا۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا عظیم کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔